بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع سحری اور افطاری کی فضیلت اور اس کا مستحب وقت ہے۔ سحری اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کھانا سحری اور افطاری میں کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، اور صحیح بخاری، مسلم، ترمذی میں روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، فرمایا تم سحری کیا کرو کیونکہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا ہے۔ پہلے سحری نہیں تھی اور بعد میں سحری جو ہے اس کا حکم دیا گیا۔ سحری کا سبب ایک صحابی، مزدور صحابی بنے جو کہ روزہ رکھ کے مزدوری کیا کرتے تھے، جن کا نام سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا، اور ابتداً جب مغرب کے بعد یعنی سورج غروب ہو جانے کے بعد اگر کوئی سو جاتا تو سونے کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ سو کے جب اٹھا تو روزہ اس کا شروع ہے، اس نے اس کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اگرچہ وہ مغرب کے فوراً بعد ہی سو جائے۔ تو حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن باغ پہ مزدوری کی، کھجوریں لے کر آئے، گھر میں جو نہیں تھے، اپنی بیوی کو کھجوریں دیں، کہا ہمسایوں سے کھجوروں کے بدلے جو لے آؤ، پیس کے مجھے آٹا اس کا بنا کے روٹی بنا کے مجھے دے دو۔ تو سارا دن مزدوری کر کر کے تھک گئے تھے، باغ پر کام کیا، تو اب جب آئے آپ کی زوجہ کھجوروں کے بدلے، کھجوروں کے عوض جو لے کے آئی، آٹا بنایا، ابھی کھانا بنا نہیں تھا تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی، اٹھایا، اب اس کے بعد روزہ شروع ہو گیا تھا، اب کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے ویسے ہی روزہ رکھ لیا، بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھ لیا۔ اب اگلا دن ہوا، باغ پہ کام کر رہے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اٹھاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آتے ہیں کہ آقا کہ سرما بے ہوش ہو گئے ہیں۔ تو آپ اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے کچھ کھایا نہیں تھا؟ تو بیوی سارا واقعہ بیان کرتی ہے۔ تو خالق کائنات یہ حکم نازل فرما دیتا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ پیو حتیٰ کہ جو سیاہ دھاگا ہے وہ سفید دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یعنی سفید دھاگا نکل آئے۔ اس سے مراد ہے کہ پھوٹ پڑے، یعنی صبح صادق کا وقت جو ہے وہ نکل آئے، رات ختم ہو جائے، تو اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو رات تک یعنی غروب آفتاب تک مقرر کرو۔ یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے شان نزول میں در منصور اور قرطبی میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی وجہ سے میرے رب نے یہ آیت نازل فرما دی، تو پھر رخصت دے دی کہ پوری رات کا وقت ہے کہ اس میں آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ تو مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، جب بھی کھانا کھائیں تو وہ سحری ہی شمار ہوگا، لیکن جو افضل وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ، یعنی کہ رات کے 6 حصے کیے جائیں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو رات کا چھٹا حصہ بنتا ہے، مثال کے طور پر اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو پھر جو ہے وہ آخری جو گھنٹہ ہے اس میں سحری کرنا زیادہ افضل ہے۔ یہ نہیں کہ اتنی تاخیر سے سحری کی جائے کہ وہ فجر کے ساتھ منسلک ہو جائے، مل جائے، وہ مکروہ وقت ہو جائے گا۔ مستحب اور افضل وقت ہے رات کے آخری حصے میں، یعنی مثال کے طور پر اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو آخری گھنٹہ جو ہے وہ افضل ہے، اگر گھنٹے کے ابتدا میں بھی کھا لیتے ہیں تو آپ کی سحری جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری میں فرمایا کہ اللہ نے برکت رکھی ہے، اور سحری میں کھجور اور پانی کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ
انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ، تو میں نے کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں اور ایک برتن میں پانی دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اور پانی کے ساتھ روزہ رکھا۔ یعنی کھجور جو ہے وہ تقویت دیتی ہے، وہ کمزوری نہیں ہونے دیتی، تو کھجور بھی کھانا یہ برکت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے کھجور میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو سحری اب جب وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر کھائیں پئیں گے تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے، اور اکثر دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، جب تک اذان ہوتی رہتی ہے لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اذان کے دوران کھا سکتے ہیں۔ یہ اپنے ہی فتوے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ روزہ خراب کرنے والا عمل ہے کہ اگر کوئی اذان کے دوران کھاتا پیتا رہے گا، اذان تو ہوتی تب ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر سحری کے وقت میں اذان ہو تو وہ اذان فجر تو نہیں ہوگی، وہ تہجد کی کہہ سکتے ہیں، وہ بیداری کے لیے سحری کی اذان تو کہہ سکتے ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیونکہ حضرت بلال حبشی رمضان میں جو صبح اذان دیا کرتے تھے وہ فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی، دو اذانیں تھیں، ایک حضرت عبداللہ بن مکتوم اذان دیا کرتے تھے نبینا صحابی، اور دوسرے حضرت بلال حبشی۔ رمضان میں خاص طور پر حضرت بلال حبشی کی آواز بہت اونچی تھی۔ رمضان میں آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے سحری کے وقت میں اذان دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگوں اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے۔ تو وہ اذان جو تھی وہ اٹھانے کے لیے تھی، بیدار کرنے کے لیے تھی۔ اور بعد میں حضرت عبداللہ بن مکتوم جو ہے وہ جو اذان دیتے تھے وہ فجر کی اذان تھی، وہ فجر کے وقت میں دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو اذان فجر کے وقت میں، فجر کی اذان ہے، اذان فجر جس کا نام ہے، اگر وہ جو ہے شروع ہو جائے تو کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ اور روزے کا تعلق جو ہے اذان سے ہے ہی نہیں ہے، یہ بھی ہم نے ایسے ذہن میں فٹ کر لیا ہے کہ شاید اذان سے ہم اذان کا خیال کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ہے کہ اگر جو آج کا وقت جو ہے وہ 4:35 ہے تو آپ نے 2 منٹ پہلے جو ہے وہ کھانے پینے سے وہ رک جانا ہے، 2 سے بھی پہلے، یعنی 5 منٹ پہلے احتیاط زیادہ کرنی چاہیے۔ 5 منٹ پہلے تک کچھ کھائیں پئیں نہ، کیونکہ یہ اندازوں سے بنایا گیا ہے، اگرچہ یہ اندازے بڑے پرفیکٹ ہیں لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے روزے کے معاملے میں کہ اس سے بھی پہلے۔ آج کل ہر گھر میں گھڑی موجود ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اس میں موبائل میں ٹائم ہوتا ہے، تو آپ اس میں دیکھیں، کیلنڈر دیکھیں کہ کیا ٹائم ہے صبح صادق کا، تو آپ اس سے بھی پہلے جو ہے کھانا پینا بند کر دیں، اذان کا انتظار نہ کریں۔ مؤذن لیٹ بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے نا، وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پاس ٹائم موجود ہے، آپ خود دیکھیں اور اپنے روزے کی خود حفاظت کریں۔ آپ کسی پر کیوں اکتفا کرتے ہیں اپنے روزے کا؟ تو وقت جو ہے جب ہو جائے تو آپ جو ہے وہ اس کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتے، کھائیں پئیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، مکروہ نہیں بلکہ روزہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ وقت گزر گیا تھا سحری کا تو آپ نے کھا پی لیا ہے۔ یہ ہے سحری کے متعلق کچھ احکام۔ اور افطاری کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جب سورج غروب ہو جائے، جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو، تو سورج غروب ہو جائے تو پھر بندہ افطار کر لے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے گی۔ یعنی کچھ لوگ بڑی دیر افطار کرتے ہیں، تو ستارے اگر نکل آتے ہیں تو وہ روزہ جو ہے وہ اس نے تاخیر سے کیا، کہا میری سنت نہیں ہے۔ میری سنت پر کب رہے گی؟ تب وہ ستارے سے پہلے یعنی غروب آفتاب کے بعد روزے کو افطار کر لے گی۔ اور جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت جلدی کرتے کوئی کہ وہ وقت داخل ہی نہیں ہوا ابھی
افطاری کا تو وہ اس سے پہلے ہی روزہ افطار کر لے گا تو روزہ نہیں ہوگا، یعنی سورج غروب ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں، تاخیر سے روزہ افطار کرنا یہ یہود و نصارہ سے مشابہت بھی ہے، اس لیے تاخیر سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے۔ سحری میں بھی برکت ہے افطاری، اور افطاری میں کون سی چیز استعمال کرنی چاہیے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرو۔ کھجور سے اس لیے کہ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، فرمایا پانی پاک کرنے والا ہے، کہ تم کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرو۔ اور کسی کو روزہ افطار کروانے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ثواب دیتا ہے جتنا روزے دار کو ثواب دیتا ہے، روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایک کھجور کے ساتھ ہی ہو؟ فرمایا ہاں، اگرچہ ایک کھجور کے ساتھ اور ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ ہی کوئی افطار کیوں نہ کروا لے۔ یہ ہے ثواب کا تعلق، کہ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا روزہ افطار کروانے والے کو جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، یعنی کہ وہ اچھی طرح سے کھانا کھلائے اور پانی پلائے حتیٰ کہ وہ سیر ہو جائے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ پتہ چلا کہ حوض کوثر کا پانی صرف جنتی کو ملے گا، کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو روزے دار کی تکریم کرتا ہے، اس کی ضیافت کرتا ہے، اسے کھانا پینا کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مزدور سے کم کام لیتا ہے خالق کائنات اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ روزے دار کی خدمت کرنے میں بھی جنت ہے۔ یہاں سحری اور افطاری کا ذکر کر رہے تھے۔ اور ایک اور کہ دعا کم مانگنی چاہیے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہم انی لک صمت، مختلف الفاظ ہیں، تو جو مشہور دعا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا ہم مانگتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے اس کا آپ ترجمہ پڑھیں تو یہی ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت اور تیرے اوپر توکل کیا یعنی بھروسہ کیا، اور تیرے دیے رزق سے میں نے افطار کیا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، یعنی افطار کیا، سب ماضی کے صیغے ہیں، تو یعنی کر چکا ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو کھجور منہ میں رکھ لی، افطار ہو گیا، اور ساتھ میں دعا کرنا شروع کر دے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو روزے دار کہ افطاری کے وقت میں جو وہ دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرما دیتا ہے۔ اور 3 دعاؤں کا ذکر ہے، فرمایا کہ جو عادل بادشاہ ہے اس کی دعا کو میرا رب رد نہیں فرماتا، ایک فرمایا مظلوم کی دعا کو میرا رب رد نہیں فرماتا، اور افطاری کے وقت روزے دار کی دعا کو رب رد نہیں فرماتا۔ اس وقت دعا کرنی چاہیے، ہمیں کھانے کی جلدی پڑ جاتی ہے، اس وقت کوئی دعا مانگ لیا کریں، ٹھیک ہے، اپنی صحت کے لیے کوئی کسی قسم کی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، تو اس وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، دعا مانگا کریں۔ تو افطاری کروانا بھی بہت اجر ہے، اور افطاری کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرمانات آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔